یہ صبح جس کو فجر کہا جاتا ہے وہ تو اذان بند ہونی چاہیے. بھائی اذان کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے سارے دشمن جان لیں گے کہ ان علاقوں میں اذانیں گونجتی رہیں گی، پرچم سرنگوں نہیں ہوگا. پوری دنیا جان لے گی کہ ان علاقوں میں الہی نظام پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان آذان کی معنی جانتے ہی نہیں. تو مسلمان نہیں جانتے تو غیر مسلم کیسا جانے؟ اور میں ایک واقعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ حقیقت واقعہ ہے. تقریباً 10-15 سال پہلے جب میں کیرلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے، اور یہ حقیقت بات ہے، مجھے مہمان خصوصی بنا گیا تھا، اور میرے تقریر کے پہلے ایک غیر مسلم پولیٹیشین کو بلایا تھا، اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشین جو غیر مسلم میں کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیدرنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرے گا اسلام کی. تو یہ غیر مسلم پولیٹیشین تعریف کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان مغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے، اسی لیے مسلمان روز 5 بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے؟ جوک نہیں، حقیقت ہے، اور میں خود گواہ ہوں. میں سٹیج پہ بیٹھا تھا، اچھا میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا، تقریر میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے. اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں تھا اس وقت. اللہ کے رسول کے ٹائم پہ اکبر بادشاہ کہاں تھے؟ جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ. اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آذان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو، اور ساتھ ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتا ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں پتا ہے، ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے. اور آذان میں ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اچھے کام کی طرف، اچھے کام کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. جب ہم آذان کی معنی جانیں گے پھر ہمارے دل پہ آذان کا اثر اور گہرا پڑے گا. صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جمعہ میں سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں کہ جب آپ جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو فوراً جمعہ کی نماز پڑھنے کی طرف جائیے، جماعت کی طرف جائیے. اذان صلاح جو جماعت میں ہوتی ہے اس کے پہلے دینا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں جب موسیٰ علیہ السلام آنکھ کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ اپنے پیروں میں سے جوتیاں نکالو کیونکہ تم پاک وادی میں ہے، وادی طویٰ میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. اس حکم کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں. اسی لیے ہم مسلمان صلاح کے پہلے ہمارے جوتیاں نکالتے ہیں.
اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی. لکھا ہے بک آف ایگزڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں. خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. نزدیک مت آؤ, ٹھہر جاؤ, اپنے پیروں سے جوتیاں نکالو, کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے, وادی طویٰ کی. اس کا ذکر دہرایا گیا ہے, یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں, جہاں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. آپ اپنے پیروں کی جوتیاں نکالو, کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے.